چیف الیکشن کمشنر راجہ اسکندر سلطان کے خلاف سنگین الزامات عائد کرنے کے بعد اپنے سروں پر نااہلی کی لٹکتی تلوار سے خوفزدہ دو وفاقی وزراء فواد چوہدری اور اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن سے موصول شدہ نوٹس کا جواب دینے کے لیے 1 ماہ کی مہلت مانگ لی ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن انہیں یہ مہلت دیتا ہے یا اگلی کارروائی کا آغاز کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے 16 ستمبر کو چیف الیکشن کمشنر پر سیاست کرنے اور جانبداری دکھانے کے الزامات عائد کرنے پر وفاقی وزراء فواد چوہدری اور اعظم خان سواتی کو نوٹسز جاری کیے تھے اور ان سے انہیں ثابت کرنے کے لیے 1 ہفتے کے اندر ثبوت مانگے تھے۔ تاہم 1 ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی دونوں وفاقی وزراء فواد چوہدری اور اعظم سواتی نے راجہ اسکندر سلطان کے خلاف اپنے الزامات دوبارہ سے دہرا دیے تھے۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی 1 ہفتے کی مہلت ختم ہونے پر دونوں وزراء نے اپنے الزامات کے حق میں ثبوتوں پر مبنی جواب دینے کے بجائے آفتاب مقصود ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرانے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بعد حکومتی وزراء چیف الیکشن کمشنر راجہ اسکندر سلطان پر حملہ آور ہو گئے تھے اور ان کی ساکھ پر سوالات اٹھائے تھے۔ یہ تنازع تب طول پکڑ گیا جب 10 ستمبر کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں الیکشن ترمیمی ایکٹ 2021 میں مجوزہ ترامیم پر تبادلہ خیال کے دوران وفاقی وزیر اعظم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث رہا ہے، اس نے مخالفین سے پیسے پکڑے ہیں اور ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اسی شام کو وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہیں سیاست کرنی ہے تو الیکشن کمیشن سے استعفیٰ دے کر الیکشن لڑے۔ فواد چوہدری نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن پر عائد کیے گئے الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی وزراء فواد چوہدری اور اعظم سواتی کو نوٹسز جاری کر دیے تھے، لیکن وفاقی وزراء نوٹس جاری ہونے کے بعد بھی باز نہیں آئے اور وزیر ریلوے اعظم سواتی نے 20 ستمبر کو چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپوزیشن کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن دونوں وفاقی وزراء کو 1 مہینے کی مہلت دیتا ہے یا ان کے خلاف قانون کے مطابق باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیتا ہے۔ حکومتی ذرائع اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن وفاقی وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نااہل قرار پا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے جج کے برابر اختیارات رکھتا ہے اور ریڈ لائن کراس کرنے والوں کے خلاف ہتک عزت کی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کپتان حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ پنگا ڈالنے کی ٹائمنگ بہت غلط ہے، کیونکہ اس وقت کمیشن میں تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے جس کا اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید وزیر اعظم کو فارن فنڈنگ کیس کے ممکنہ فیصلے کا اندازہ ہے اور اسے روکنے کی خاطر ہی چیف الیکشن کمشنر پر الزامات لگا کر ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔